بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے معصوم بچوں، آج کے بچے کل کے جوان، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج یا کل کسی کے ہاں کوئی رشتہ لینے جاتا ہے تو رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، یا ہو تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کسی نہ کس طرح ہمیں یہ رشتہ مل جائے۔ اگر بچی والوں نے انکار کر دیا تو پھر بھی، اگر بچوں والوں نے انکار کر دیا پھر بھی، جب رشتہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری توہین کی ہے۔ اس کے لیے وہ سامنے نہیں ہوتے، کوئی سے انتقام نہیں لیتا۔ سب سے برا انتقام وہ ہے جب ان پر کوئی جادو کر دیا جائے۔ جب جادو کر دے تو جہاں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بچی کا رشتہ نہیں ہوا تو انہوں نے کسی عالم کے پاس یا کسی ایسی خاتون کے پاس جو علم جانتی ہے، اس نے کہا تو انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ ایک تالا لے آؤ، تالے کے بعد اس نے پڑھائی کرنی ہے، تالے کی چابی جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ایک نہر میں جو تالا و دوسرے میں، تاکہ نہ کھلے اتنا رشتہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ کالا علم کرنے والا تو کافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر چل گیا تھا، ان کی یادداشت گم ہونے لگی تھی۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کالا جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، مگر اس کو یہ کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے لیے حل کے لیے کیا ہے۔ آپ مریض کی جس پر جادو کیا اس کی ایک قمیض لیں، قمیض پہلے اپنی اس کو ناپے، یہ دیکھیں کہ وہ ناپ میں کتنی ہیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے قمیض پر، درود پاک پڑھ کے سورۃ شمس پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ شمس پڑھ کے آپ اس پر پھونک مار دیں، اور جب اس کو دوبارہ ناپیں گے تو ظاہری طور پر وہ کم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا۔ اس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہاں اس پر جادو کیا ہے۔ آپ کو کسی بابے کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کا حل بھی آپ کے لیے ہے، سورۃ طٰہٰ 68-69 آیت اور سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات، یہ دونوں وہ تو یہ پڑھ کے نا اس پر پھونک ماریں، اور اپنے جو مریض ہے وہ پانی پیے، جو اندر نے اس کو تویز ڈال دیا گیا ہے وہ اس نے پی لیا ہے، وہ تویز بھی ریزہ کر کے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت دے دے گا، تندرستی دے دے گا، اور اس کا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ رشتے کے لیے پھر میں کسی وقت آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے یا آپ کو کوئی عمل ہے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے فون آپ کے پاس ہے، سب اپنا ایسا کریں کہ فون پر رابطہ کر لیں، یا میں آپ کو ایک فون دے دوں گا، اس فون پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استخارے کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے یہ اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں نماز پڑھی تو نماز پڑھ لیں، چونکہ تہجد کا وقت بھی ہونے والا ہے، تہجد پڑھیں، اور رب العالمین سے اس وقت تنہائی میں آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا۔ جب آپ رب العالمین سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھو کون آدمی جاگ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، اپنی حاجت کی بات کرو، اولاد کی، دولت کی، کاروبار کی، عزت کی، شہرت کی، جو بھی آپ کے ذہن میں دل میں بات ہے آپ اس کو مانگے اور اللہ دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ آپ فوری طور پر ایک سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ اس میری بہن نے، اس میری بیٹی نے، اس میرے بھائی نے، اس میرے دوست نے، اس میرے بیٹے نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم۔